الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اختار لي واختار لي أصحابي آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پھر پلہ تھام صحابہ کا۔ تمام احباب بلند آواز درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام، قابل سب تعظیم دوستوں اور بزرگوں، علماء اکرام، جس طرح کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کی یہ کانفرنس حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے صحابہ اکرام کے نام کے ساتھ منعقد کی گئی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین جن حضرات نے محنت کی ہے، جس طرح حضرت مولانا ہارون رشید صاحب، حافظ عدنان مدنی صاحب، جتنے بھی ساتھی اس کے اندر محنت اور کوشش کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر قاری صاحب تلاوت فرما رہے تھے، دل کو سکون آ رہا تھا۔ لیکن ایک بات ہے، اگر آپ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں اور خوب کر کے قرآن سنیں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے اور جو پڑھنے والا ہو اس کو بھی پتہ چلے کہ میرے آگے بزرگ خوبصورت شکل والے بیٹھ کے قرآن کو سن رہے ہیں۔ تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ میں اپنی بات شروع کروں، کیونکہ میرا ٹائم ہی بہت کم ہے۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے تمام حضرات قریب آ جائیں تاکہ میں بات شروع کروں، کیونکہ مجھے ٹائم کم دیا گیا ہے۔ آپ تھوڑا آگے آ جائیں، انشاءاللہ میری بات آپ کو سمجھ آئے گی، آپ پریشان نہ ہوں انشاءاللہ العزیز۔ جزاک اللہ، آپ جو اٹھ کر آئے ہیں اپنی جگہوں سے، اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ پہلی بات تو آپ نے میری مانی ہے، بہت ہی دل خوش ہوا ہے، آپ نے میری بات کو مانا ہے، آنے والوں کے لیے آسانی کی۔ لیکن اب دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت خطیب، میں تو خطیب نہیں ہوں، گناہگار بندہ ہوں، اللہ رب العالمین جو کچھ کہوں اللہ اس کے اوپر سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری بات آپ کو سمجھ آئے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کہنا ہے؟ میری کوئی بات اگر آپ کو اچھی لگے، خوبصورت لگے، حضور کی تعریف میں کروں، صحابہ کی تعریف کروں، اہل بیت کی تعریف کروں، تو آپ نے سب سے پہلے کیا کہنا ہے؟ تھوڑی آواز اونچی کر دیں تو مجھے بھی سبحان اللہ اونچی آواز سے کہنا ہے۔ مجھے عنوان دیا گیا ہے
کہ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور اہل بیت کی تعریف کرنی ہے 20 منٹ کے اندر، جو 5 منٹ میرے گزر گئے ہیں، باقی میرے 15 منٹ بچتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم مسجد کے اندر آئے ہیں۔ ایک بندہ ہوتا ہے نا اپنے کام کے اندر، کاروبار کے اندر جاتا ہے کہ یار میں مسجد کے اندر کیا لینے جاؤں گا، مولوی کو سننا ہے تو موبائل کے اوپر سن لوں گا۔ آج کل یوٹیوب کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، جس مولوی کا نام لکھو اوپر مولوی آ جاتا ہے، اس کو سنو۔ لیکن جو مسجد کے اندر ثواب ملتا ہے، جو اجر ملتا ہے، وہ آپ کو یوٹیوب کے اوپر نہیں ملے گا، یوٹیوب کے اوپر نہیں ملے گا۔ ایک روایت میں آپ کو یہاں شروع سے بتاتا چلوں، غالباً بخاری کے اندر ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت مشہور کتابوں کے اندر بھی روایت پائی جاتی ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے، امام احمد بن حنبل بھی لے کے لائے ہیں، فضائل صحابہ کے اندر بھی روایت ہے، بہت سی بڑی بڑی کتابوں کے اندر۔ نوٹ کریں آپ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس محفل کے اندر، جس مسجد کے اندر، جس جگہ کے اندر، جس علاقے کے اندر، جس قصبے کے اندر یاد کر لیں کہ میرے نام کی محفل ہو، کس کی؟ جس جگہ کے اوپر میرا نام لیا جا رہا ہو، اس کے اندر جو آنے والے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں مولانا، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ویسے ہی آئے ہیں مولوی کو سن کر چلیں گے، نہیں، چاروں کونوں کے اوپر فرشتے بیٹھے ہیں، کرامن کاتبین، ہر ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ہر ایک چیز کو لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں۔ اب حضور نے فرمایا جس جگہ کے اوپر میرا نام لیا جاتا ہے وہاں فرشتے آتے ہیں، فرشتے آ کر جمع ہو جاتے ہیں، مسجد کے چاروں کونوں سے فرشتے پوری مسجد کو گھیر لیتے ہیں، پوری محفل کو گھیر لیتے ہیں، چاروں طرف فرشتے ایک دوسرے کو دیکھ کر، قرآن کہتے ہیں وما یعلم جنود ربک الا ھو، رب نے کہا میرے اتنے زیادہ فرشتے ہیں جن کی تعداد کوئی گن سکتا نہیں ہے، صرف مجھے پتا ہے میرے کتنے فرشتے ہیں، میرے علم کے اندر ہے میرے کتنے فرشتے ہیں۔ جہاں میرے نبی کے نام کی محفل لگی ہوتی ہے، حضور کے تذکرے ہوتے ہیں، حضور کی تعریف ہوتی ہے، حضور کی شان بیان کی جاتی ہے، حضور کا نام لیا جاتا ہے، فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں۔ اب میرا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے، دیکھنے کے باوجود، ہر چیز سمجھنے کے باوجود شام کو فرشتے جاتے ہیں، رب کہتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو، کدھر سے آئے ہو؟ ربا فلانی مسجد کے اندر تیرے پیارے محمد کے نام کی محفل لگی ہوئی تھی، پھر کیا ہوا؟ ربا تیرے نام کے تذکرے ہو رہے تھے، تیرے نبی کے نام کے تذکرے ہو رہے تھے، اب کیا کرنا ہے؟ رب فرماتا ہے جتنے محفل کے اندر بیٹھے تھے میں نے سب کے اوپر جہنم کا دھواں حرام کر دیا ہے۔ میں نے کہا ٹائم ختم ہو گیا، کیا پہلی بات میں نے بتائی؟ پہلی بات میرے نوٹ کریں کہ یہاں آپ کا آنا کوئی فضول، یہ نہ سمجھیں کہ ہم ویسے آئے ہوئے ہیں کہ ہم آئے ہیں بس ہماری بات ختم، نا 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 نا، آپ کا مسجد کے اندر آنا اور فرشتے آپ کی ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں، ہر ایک چیز لکھ رہے ہیں، اور وہ جا کے اللہ کی عدالت کے اندر دیں گے، اور اللہ کہیں گے کہ محفل کے اندر جتنے بیٹھے ہوئے تھے اپنے نبی کے نام کی برکت سے کہیں گے میں نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ یہاں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں تاکہ آپ کا ذوق بڑھے۔ کہ حور پسند، شعر کیا کہتا ہے؟ توجہ اگر سمجھ آئے تو پھر اس طرح نہیں، شعر کہتا ہے کینو حور پسند، کینو حور پسند، کینو نور پسند، کینو موسیٰ دا ہے کوہ تور پسند، توجہ، کینو حور پسند، کینو نور پسند، کینو موسیٰ دا ہے کوہ تور پسند، قسم خدا دی عاشقانو نالائن پاک دی دھوڑ پسند۔ آقا، دوسرا جملہ، آقا تو رحیم پسند، آقا تو رحیم پسند، تو کریم پسند، تیری شان دی ہے تعظیم پسند، دنیا دے سارے ناہن ایک پاسے، ساتو تیرے نا دی ہے میم پسند۔
یہ مجھے بتائیں آپ کے دل کو سکون مل رہا ہے کہ نہیں میرے نبی کی تعریف سن کے؟ مل رہا ہے نا؟ وہ حضرات ہاتھ کھڑا کریں ثواب کی نیت سے جن کے دل کو سکون مل رہا ہے نبی کی تعریف سن کر. ماشاءاللہ سب عاشق رسول بیٹھے ہیں. شعر کیا کہتا ہے؟ کینو حور پسند کینو نور پسند کینو حور پسند کینو نور پسند کینو موسدا ہے کوہ تور پسند قسم خدا دی عاشقنو نالین پاک دی دھور پسند آقا تو رحیم پسند تو کریم پسند تیری شان دی ہے تعظیم پسند دنیا دے سارے ناہن ہک پاسے ساکو تیرے نا دی ہے میم پسند جتھے اتھرو صدیق دے ڈگ دے رہے ہو آقا دے ہن رخسار پسند آقا دے ہن رخسار پسند. تو یہ عنوان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک ایک صحابی کو دیکھیں آپ ذرا غور کریں خلفاء کے اوپر. اب میں ذہن کے اندر یہاں بیٹھ کے یہ سوچ رہا تھا کہ نبی کے کس صحابی کی بات شروع کروں. جس کو دیکھو صحابی کا نجوم میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابی جس کو پیچھے چلے گے جس کی اتباع کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. اب دیکھ لیں سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ لیں سیدنا علی المرتضیٰ کو دیکھ لیں سیدنا فاروق اعظم کو دیکھ لیں سیدنا ذی النورین کو دیکھ لیں تاکہ میں آپ کو ساری بات تھوڑی تھوڑی بات آپ کو سمجھاؤں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے اتنے بڑے ذہین اتنے بڑے فتین مولا علی فرمایا من کنتم مولاہو فعلی مولا فرمایا انا دار الحکمتی وعلی بابوہا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. اب کس صحابی کی شان بیان کروں؟ جس صحابی کی شان بیان کرنے کے لیے آپ بیٹھ جائیں آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن میرے نبی کی صحابی کی شان نہیں ختم ہوتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک کیس آیا. میں مولا علی کی شان آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحابہ کی دیکھیں کیا شان ہے. میرے نبی نے فرمایا وَأَقْضَاهُمْ علی کہ دنیا کے اندر اس وقت بھی آج تک حضرت علی کے فیصلے چلتے ہیں. حضرت صدیق اکبر خلافت کے اوپر آئے تو فیصلہ مولا علی کا تھا. حضرت فاروق اعظم آئے تو فیصلہ مولا علی کا تھا. حضرت عثمان غنی آئے تو فیصلہ پھر بھی مولا علی کا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر 6-7 بندے گئے تجارت کے لیے. توجہ میں 2 باتیں یہاں صرف عرض کروں گا. 7 بندے گئے تجارت کرنے کے لیے واپس 6 آئے. کتنے واپس آئے؟ میری بات نوٹ کریں میرے جملے کو ضائع نہ کریں میری بات نوٹ کریں. کتنے واپس آئے؟ 6 بندے واپس آئے. ایک بندہ غائب ہو گیا جس کا خاوند تھا. توجہ جس کا خاوند تھا وہ چلاتی ہوئی بھاگتی ہوئی دوڑتی ہوئی آئی امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کے اندر آئی. فرمائی امیر المؤمنین 7 بندے گئے تھے 6 واپس آ گئے ہیں. میرا خاوند نہیں ہے ان کے اندر میرا خاوند نہیں ہے. مجھے لگتا ہے میرا خاوند بہت چلاک تھا بہت عقل مند تھا تجارت کو سمجھتا تھا. مجھے لگتا ہے میرے خاوند کو ان 6 نے قتل کر کے اس کا سارا مال کیا کر لیا ہے؟ ضبط کر لیا ہے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ توجہ میری بات ضائع کرنے والا نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا 6 کو. ایک بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا خاوند کدھر ہے. ہمیں کیا پتا تجارت کے لیے گئے منڈی کے اندر چلا گیا ہمیں کیا پتا. اس نے اپنی تجارت کرنی تھی ہم نے اپنی تجارت کرنی تھی. ہم نے اپنا مال بیچا اس نے اپنا مال بیچا. اب یہاں بتاؤ کیا حکم آئے گا؟ اب فیصلہ کس سے کروائیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ میرے پیارے ویر علی نو بلاؤ. سبحان اللہ کہہ دو. کس نو بلاؤ؟ لگتا ہے آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی. کیوں میں حضرت علی کے اوپر ایک شعر پڑھ دوں تو پھر آپ کو شاید زیادہ سمجھ آ جائے. جیویں سجدی سویر حق کے اگر شعر سمجھ آئے تو پھر آپ کو اگلی میری بات سمجھ آئے گی. جیویں سجدی سویر حق کے علی حقیقت تو ڈھیر حق کے. جیویں سجدی سویر حق کے علی حقیقت تو ڈھیر حق کے. حسین تو ود حسین علیے امن علیے امی علیے اما علیے یقین علیے اسا فقیریں دی چھان علیے. سمجھ آئیے میری بات.
اسا فقیریں دی چھا علیے. توجہ اگلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے. جیویں سجدی سویر حق کے علی حقیقت تو ڈھیر حق کے حسین تو ود حسین علیے امن علیے اما علیے امی علیے یقین علیے. اسا فقیریں دی چھا علیے علی دی توصیف کیوں نہ لکھا جو میرے لفظ دی لج چلیے تے میرے اکھی دا حج چلیے. علی دی توصیف کیوں نہ لکھا جو میرے لفظیں دی لج جلیے تے میرے اکھیں دا حج جلیے. علی دے خطبے تو صرف جیرا میں شعر پڑھدا پیا او بندہ بولے جیرا نبی دے اصحاب نال وی تے نبی دی اولاد نال وی تے مولا علی نال وی پیار کردا ہے. بڑا قیمتی جملہ کہنا پیا، بڑا قیمتی. ضائع کرنا مولانا ضائع کرنے والا جملہ نہیں ہے. علی دے خطبے تو حرف بندن، علی دے خطبے تو حرف بندن، علی دے رتبے تو شرف بندن، علی دے خطبے تو حرف بندن، علی دے خطبے تو حرف بندن، علی دے رتبے تو شرف بندن. سونے محمد دی سونی مندری دا نگ علی. سونے محمد دی سونی مدری دا نگ علی. اساں تے تساں دے سران دی پگ علی. لگتا ہے آپ جاگ رہے ہیں، جاگنے کا ثبوت دے رہے ہیں. میں اپنی بات کو مکمل کروں. میں نے کیا کہا تھا، کہاں پہنچا تھا، کسی کو یاد ہے؟ 7 آدمی مولانا محمد عمر معاویہ نے یاد کرا دیا ہے. 7 آدمی گئے، 6 واپس آئے. عورت آئی کہ میرا خاوند نہیں ہے، میرا خاوند نہیں ہے، اس نے انہوں نے قتل کر دیا ہے. حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا جاؤ میرے یار علی کو بلا کے آؤ. کیوں بلا کے آؤ؟ یار بولو تو صحیح، وہ بولن دے پیسے نہیں لگتے یار، نہیں لگتے بولن دے پیسے. ذرا بولو کیوں بلاؤ؟ وہ میرے یار علی کو بلا کے آؤ. اے فیصلہ علی نے کرنا ہے. کس نے کرنا ہے؟ علی نے کرنا ہے. علی ولی ہے. کس نے کیا خوبصورت کہا، ہائے کیا کہوں علی کی شان کے اندر، ٹائم کم ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت بلایا علی آ گئے. یہ جس طرح مسجد کے اندر 2 ستون ہیں، مسجد نبوی کے اندر 6 ستونوں کے ساتھ 6 کو باندھ دیا گیا. توجہ کریں گے، 6 آدمیوں کو باندھ دیا گیا ستونوں کے ساتھ. اب 6 کھڑے ہوئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے بتایا کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں مان رہا کہ وہ کدھر ہے، کہ وہ جو قتل ہو گیا ہے کہ وہ کدھر ہے. کسی کو معلوم نہیں ہے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو مولا علی نے فرمایا عمر میں کر لیتا ہوں. تو مجھے پھر وہ حدیث یاد ہے کہ میرے پیغمبر نے فرمایا وَأَقْضَاهُمْ علی، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا میرا علی ہے. فرمایا میرا علی ہے. حضرت علی نے سب کو ستونوں کے ساتھ باندھ دیا. جس طرح ستونوں کے ساتھ باندھے، سب سے بڑے کے پاس اور پہلے کے پاس. توجہ، آخری بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے کے پاس گئے، اس سے پوچھا، توجہ کریں گے میری بات کے اوپر. اس سے پوچھا ہاں بھائی وہ جو 7واں تھا اس کو کہاں کر کے آئے ہو، وہ کدھر ہے؟ وہ تمہارے پاس مولانا، وہ تمہارے ساتھ گیا تھا، تمہارے ساتھ تجارت کی، تمہارا ساتھی تھا، تمہارے محلے والا تھا، جانتے تھے ایک دوسرے کو، وہ کدھر ہے؟ اب ان 6 آدمیوں نے یہ مشورہ کیا تھا، توجہ فرمائیں، کہ بتانا نہیں ہے، بتانا نہیں ہے. ہائے میرے مولا کی ذہانت دیکھیں. فوراً جس وقت اس سے پوچھا تو اس نے کہا نہیں میں تو نہیں جانتا، مجھے تو پتہ نہیں، وہ تو علیحدہ گیا تھا. اب حضرت علی کو پتہ چل گیا کہ یہ مانتا نہیں ہے، تو فوراً زور سے آواز کے اندر کہا اللہ اکبر. کیا کہا؟ سب اللہ کا نام لیں. کیا کہا؟ اب مجھے یہ بتائیں، جس وقت مولا علی نے اس کے کان کے اندر کہا مجھے بتا، اس نے نہیں بتایا، زور سے کہا اللہ اکبر. وہ جو 5 کھڑے ہوئے تھے ان کے دل کے اندر، دماغ کے اندر کیا آیا؟ اور اس کے دل اور دماغ کے اندر کیا آیا؟ کہ اس نے کیا کر دیا ہے؟ راز کو فاش کر دیا ہے، اس نے بتا دیا ہے، سب کا راز فاش ہو گیا ہے. لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس نے بتایا
نہیں تھا، یہ میرے مولا کی ایک ذہانت تھی، ایک ذہین اور فتین تھے، ان کو پتا تھا کہ ایسے نہیں مانیں گے۔ زور سے اللہ اکبر کا، 5 ڈر گئے، چھٹا تھا اس نے بتایا ہی نہیں تھا۔ اب 5ویں کے پاس چلے گئے، کیا کیا؟ 5ویں کے پاس چلے گئے۔ جس وقت 5ویں کے پاس گئے اس کو کہا ہاں بھائی تو بتا، ہائے ہائے، کچھ کیا کہا؟ ہاں بھائی تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اب اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہے امیر المومنین مولا علی، آپ کو کیس کی نوعیت کا پتہ تو چل گیا ہے، آپ کو پتہ تو چل گیا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، لیکن مولا علی نے فرمایا نہیں، میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں، مجھے آپ بتاؤ کیس کی نوعیت کیسی ہے، اس کو چھوڑ دے، مجھے تو بتا، تیری زبان بولے، تیرا چہرہ بتا رہا ہے۔ تو اس نے مجبور ہو کر بتایا کہ ہاں وہ تجارت میں تیز تھا، ہم نے اس کو قتل کر دیا، اس کا سارا مال اپنے پاس رکھ لیا۔ اللہ اکبر، سارا اس کا مال اپنے پاس رکھ لیا۔ تو مولا علی پھر دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس گئے، چوتھے کے پاس، 5ویں کے پاس، 5 نے اقرار کر لیا کہ ہم نے اس کو قتل کیا ہے۔ مولا نے فرمایا 6 کو قتل کر دو قصاص کے اندر۔ تو جس نے پہلے نہیں مانا تھا اس نے کہا نہیں، میں نے تو اقرار ہی نہیں کیا، میں نے تو بتایا ہی نہیں ہے، مجھے کیوں قتل، میں نے تو جرم ہی قبول نہیں کیا۔ تو مولا علی نے فرمایا دنیا کے اندر سب سے بڑا جرم ہے زنا کرنا۔ زنا کے اندر اگر 2 گواہ، 3 گواہ ہو جائیں، مسائل نہیں، مسئلہ فقہ کا، اگر 3 گواہ ہوں تو سزا اس کو دینی چاہیے، سزا اس کو مجرم کو ملے گی۔ اور تیرے تو 5 گواہ ہیں، تو قتل کے اندر شریک تھا، تو نے قتل کیا ہے، تو ملوث تھا۔ اس نے اقرار کیا کہ ہاں بالکل میں بھی شریک تھا۔ پھر مولا علی نے وہاں فیصلہ کیا کہ چھٹوں کو پھانسی پہ چڑھا دو۔ تو اب دور کس کا ہے؟ دور کس کا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، اور ان چھٹوں کو پھانسی دے گئی۔ دور فاروق اعظم کا ہے۔ فیصلہ کس کا ہے؟ فیصلہ مولا علی کا ہے۔ تو اسی طرح ہم صحابہ کو بھی اور اہل بیت کو بھی سب کی عزت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، سب کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا۔ اللہ نے قرآن مجید اور فرقان حمید کے اندر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فقد اہتدوا۔ او دنیا والو، ہو انسانوں، کاروبار کرنے والو، تجارت کرنے والو، اپنی بیوی بچوں کی خدمت کرنے والو، کاروبار کرنے والو، اگر تم دین کے اوپر چلنا چاہتے ہو، نماز پڑھنا چاہتے ہو، قرآن پڑھنا چاہتے ہو، عبادت کرنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم بِهِ فقد اہتدوا۔ دنیا کے مسلمانوں سنو، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آ جاؤ میرے نبی کے صحابہ اور اہل بیت کے دروازے پر۔ سبحان اللہ کہتے ہیں، کس کے دروازے پر آ جاؤ؟ میرے نبی کے صحابہ کے اور اہل بیت کے دروازے پر آ جاؤ، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین جو کچھ کہا سنا گیا ہے مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔